وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اپنی شخصیت کو نکھارنے کے سلسلے میں آج ہم اگلا ٹاپک جو دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ وہ کون سے انگریڈینٹس ہیں جو ہماری شخصیت کے اندر اچھی خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں، ہمیں کریٹو بنا سکتے ہیں۔ اردو میں اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو کیا ہے کہ تخلیقی عناصر۔ تخلیقی عناصر کیا ہے؟ کریٹیوٹی پیدا کرنے والے ایلیمنٹس۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے خوبیاں چھپا کے رکھی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ان خوبیوں سے آگاہ ہوئے بغیر ہی دنیا سے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے اندر کون سی ایسی چیزیں پیدا کریں کہ جو ہم سب کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس شاہکار اور اس نمونے سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے جائیں گے اتنا ہی ہمیں ان چیزوں سے مزید فائدہ اٹھانا آسان لگے گا۔ تو پہلی چیز جو کسی انسان کے اندر ہونی چاہیے جو اس کو فائدہ دے سکتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کا ایک ٹھوس نظریہ حیات ہو۔ انگلش میں اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو پرپز آف لائف، یعنی سب سے پہلی چیز جو کسی انسان کو ایک بامقصد انسان بناتی ہے یا اس کو کچھ کر لینے کے قابل کرتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد پتہ ہو۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ اس لیے بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہی یہ مقصد حیات بتا دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سورۃ مومنون کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ دو باتیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے، تمہارے جینے کا مرنے کا کوئی مقصد نہیں، اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنا انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ وہ ایک شعور کے ساتھ جیے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مقصد کے ساتھ گھر سے گاڑی میں بیٹھ کے جانا کہیں اور بے مقصد ڈرائیونگ کرنا کتنا فرق ہوتا ہے۔ جس کے پاس مقصد ہوتا ہے وہ ایک ایک منٹ اپنی نظر رکھتا ہے، وہ شارٹ کٹ لیتا ہے، وہ بیکار قسم کی چیزوں میں الجھتا نہیں، کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کو ایک جگہ پہنچنا ہے۔ اس کے برعکس جو صرف ایسے ہی فن کے لیے نکلتے ہیں، آپ کو کوئی کہے گا چلیں ادھر چلتے ہیں تو آپ ادھر چلنا شروع ہو جائیں گے، تھوڑی دیر بعد دوسرا کوئی کہے گا ادھر چلتے ہیں تو آپ ادھر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اینڈ آف دا ڈے بعض دفعہ آپ اسی جگہ کے ارد گرد گھومتے ہوتے ہیں، وہاں آگے منزل پہ نہیں جاتے۔ بالکل جس انسان کی زندگی میں مقصد اہم ہو جاتا ہے پھر اس کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ اس کی زندگی میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اصول پرست ہو جاتا ہے، اس کے پاس ایک واقعی سوچ ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں کے لیے ایک نرم چارہ نہیں بنتا کہ لوگ اس کو مس یوز کریں، اس کا ٹائم لوگوں کے لیے نہیں لگتا بلکہ لوگ اس کے ٹائم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دماغ کو حاضر رکھتا ہے، پھر ایسا بندہ جو ہے وہ حق اور باطل کے ساتھ ایک ساتھ رشتہ قائم نہیں رکھتا، اس کو بالکل اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنے اس مختصر سے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور کوئی باطل، کوئی لغو، کوئی بیکار مشغلہ اس کی زندگی کے چند منٹ بھی نہیں لیتا۔ عموماً دیکھیے کہ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ گھنٹوں کے اعتبار سے بیکار چیزوں کو دیکھنے میں صرف کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، فانی تو ہے،
ایک شادی میں جائیں گے تو 3 گھنٹے وہاں بیٹھیں گے، کیا ہوا، خوشیاں تو ہوئی نہیں. بہت اہم چیز ہے، جتنا آپ اس کو موٹا کر کے لکھ سکے لکھیں، جتنا ہائی لائٹ کر کے اس کو اپنی زندگی میں لکھیں کہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو، اور وہی مقصد انشاءاللہ پھر آپ کو باصول بھی بنائے گا. آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے، لوگوں کی باتوں کو سننے کی بجائے آپ اپنی باتیں سنیں گے، اور اس طرح وقت کا بہترین استعمال ہوگا. دوسری چیز جو انسان کو اپنی زندگی میں کریٹیوٹی لانے میں فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان با اصول ہو اور جو اصول بنا لے اس پر عمل کرے. بعض دفعہ رولز بنائے تو جاتے ہیں لیکن اپلائی نہیں ہوتے. ایسے رولز پھر تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو جائیں گے، کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. پیچھے ہم نے دیکھا کہ آپ کو اپنا زندگی کا مقصد پتا ہو، آپ جو زندگی گزار رہی ہیں اس کا ایک گول ہے، پھر اب آپ کچھ اصول مقرر کریں گے جس کی وجہ سے پھر آپ اپنی ذات، اپنی گفتگو اور اپنے آپ کو ہر لمحے چیک کریں گے کہ کیا میں ٹھیک ڈائریکشن پہ جا رہی ہوں. پھر آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری آئے گی اور آپ فیل کریں گے کہ آپ کی زندگی میں اب جھوٹ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. پھر آپ کی زندگی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں گنجائش ہوئی جھوٹ بول دیا، جہاں حق تلفی کرنی چاہیے تو کر لی، کاموں کو مؤخر کر دیا، چلے کہیں تھوڑا سا کوئی انڈر دی ٹیبل کوئی کام کروا لیا. نہیں، پھر ایسا نہیں ہوتا. جس بندے کی زندگی میں اصول آتے ہیں نا وہ وقتی فائدوں سے اٹھ کے دور رس فائدوں پہ نظر رکھتا ہے. یہ جملہ لکھ لیں، جب تک آپ کسی چیز کو فار ایور بینگ کے لیے بڑا نہیں بنائیں گے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک چھوٹے چھوٹے فائدے بھی اب فائدہ مند نہیں ہوگی. ورنہ دیکھیے کہ جو لوگ بے اصول زندگی گزارتے ہیں نا، بعض دفعہ دنیا میں چند ہزار گز کے پلاٹ کے لیے وہ دھوکے بھی کر لیں گے، وہ اپنے اصولوں کو توڑ بھی لیں گے، لیکن کل جب ان کو 2x6 فٹ کے زیر زمین فلیٹ میں جانا پڑے گا نا، اس وقت پھر ندامت ہوگی کہ اس گھر میں نہ تو کوئی لائٹ ہے اور نہ وہاں کوئی کارپٹ ہے اور اس بندے کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے اصولوں کو متعین کرنا ہے. تیسری چیز جو انشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی کو گروم کر دے گی، آپ کو بامقصد انسان بنائے گی اور آپ اپنے آپ سے زیادہ اچھی چیزیں حاصل کریں گے، وہ کیا ہے؟ اخلاص نیت اور اخلاص عمل. نیت بھی خالص رکھنی ہے اور عمل بھی خالص رکھنے ہیں. یہ دونوں الگ سے کیوں بولا؟ اس لیے کہ بعض دفعہ جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو نیت بڑی خالص رہتی ہے، لیکن کام کرتے کرتے جب عمل سے ہم گزرتے ہیں تو پھر نیت جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے، نیتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے انسان کو اگر خوش قسمتی چاہیے تو اس کو علم لینا پڑے گا. علم اور عبادت دونوں ضروری ہیں، لیکن دنیا میں علم اور عبادت دونوں کو ہلاک کرنے والی چیز انسان کی نیت کی خرابی ہے. لہذا اگر علم اور عبادت کے ساتھ اچھی نیت شامل ہو جائے تو انشاءاللہ ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگ بچ جائیں گے. علامہ ابن جوزی ہیں، منہاج القاصدین ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں ایک بڑی اچھی بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ارباب بصیرت کو انوار القرآن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سعادت تک پہنچنے کے لیے علم اور عبادت نہایت ضروری ہے. دنیا میں سب لوگ ہلاک ہو رہے ہیں مگر علم والے، اور سب علم والے ہلاک ہوں گے سوائے عاملین کے، یعنی جو علم لیتے ہیں اس پہ عمل کرنے والے، اور سب عمل والے ہلاک ہوں گے سوائے مخلصین کے، اور مخلص بھی عظیم خطرے میں ہے کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کبھی بھی ان کو بچائے گا نہیں. تو ہم نے تیسری چیز کیا سیکھی کہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، مخلص بننا ہے، خالص چنے ہوئے. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اخلاص نیت کے اپنے اجر ہیں، جتنی نیت بڑی ہوگی اتنا اجر بڑا ہوگا. بعض اوقات انسان کو عمل کی فرصت نہیں ملتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا اجر دے گا، اور نیت کا احتساب کرتے کرتے انسان پھر عمل تک بھی پہنچتا ہے.
تو یہ تیسری خوبی تھی جو ہمیں فائدہ دے گی. کون سی ہیں؟ دوبارہ دہرا لیتے ہیں. پرپز آف لائف کا پتہ ہونا، بامقصد زندگی گزارنے کا خیال ہونا. دوسری چیز اصولوں کا علم ہو اور ان پر عمل کی بات ہو، یعنی با اصول بننا ہے، بے اصول نہیں بننا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رولز کو بریک نہیں کرنا. اور تیسری چیز ہے اخلاص نیت اور اخلاص عمل، یعنی ہمیں اپنے آپ کو بالکل پیوریفائی کرنا ہے. چوتھی چیز احساس ذمہ داری، رسپانسبلٹی کانشیس ہونا. اس دنیا میں دیکھیں تو ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر فرد کسی نہ کسی انداز میں کہیں نہ کہیں بڑا بنا ہوا ہے، رائی ہے. آپ گھر میں ہیں تو اپنے گھر والوں کے اوپر آپ کی ایک ذمہ داری ہے. خاندان میں ہیں تو دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، معاملات میں ہیں. اگر کوئی حاکم ہے تو اپنی رعایا کے بارے میں. انسان کو ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے. ذرا پوچھیے اپنے آپ سے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے؟ اور اس کے لیے شعور کی بہت ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے کہ جب تک شعور نہیں آتا نا تو بعض دفعہ لوگ بچے کے پیدا ہونے کو ایک فن سمجھتے ہیں. بچہ پیدا ہو گیا، مبارکبادیں. مائیں سوچتی ہیں کہ اب کپڑے جمع کرنا اور بازاروں کے چکر لگانا ہی مقصد ہے. بچہ پیدا بھی ہو چکا ہے، اب ماں سوچتی ہے کہ اس کو کھلانا پلانا، اس کو میچنگ کپڑے پہنانا، اس کے بہت فینسی جھولے لینا، یہ اس بچے کے آنے کا مقصد ہے. پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں سوچتی ہے کہ اس کو ہر من پسند چیز کھلا دینا، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. اور وہ بڑا مقصد ذہن میں آتا ہی نہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا. گویا کہ آپ نے ایک اچھی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا. احساس ذمہ داری نہیں آپ کو. گھر ملتا ہے، اللہ کی نعمت ہے. ہم گھر کو کیا سوچتے ہیں؟ یہ کمفرٹ ہے، عیش مستی. نہیں، آپ اس کی جواب دہ ہیں. ہر بڑی ذمہ داری، ہر بڑی نعمت انسان کے لیے ذمہ داریوں کو لے کے آتی ہے. چلیں ہم پریکٹیکل بات کرتے ہیں. پہلے میں اپنی ذات سے بات کرتی ہوں. میں ایک ٹیچر ہوں. میں جو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گی مجھے وہ پتہ ہونا چاہیے. مجھے اپنے اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے. میری نیت میں اخلاص اور عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں پڑھاؤں، کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میں نے یہ ذمہ داری لے لی کہ میں لوگوں کو پڑھاؤں گی. اب اگر میں اس کی بجائے اس کمرے کی صفائی شروع کر دوں، میں یہاں آنے والوں کو انٹرٹین کرنا شروع کر دوں اور پڑھانے کا وقت نکال دوں، تو کیا مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ نہیں احساس. بالکل اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں آپ جو سن رہے ہیں یا جو سیکھ رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں. آپ ان چاروں چیزوں کو اپنی زندگی پہ لائیے. دیکھیے ایک پورا بڑی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، ایک چھوٹے کام کا مقصد ہے. آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں، الحمدللہ گھنٹوں کے اعتبار سے آپ کو یقیناً پتا ہونا چاہیے کہ میں کیوں بیٹھی. اگر میں گھر سے نکلی تو میں کیوں نکلی، اگر میں نے کمپیوٹر آن کیا تو کیوں کیا، میں نے سارے گھر والوں میں اناؤنس کیا کہ دیکھو یہ میری کلاس کا وقت ہے تو میں نے کیوں کیا. کیونکہ بعض دفعہ ہم بڑی تیاریاں کر کے بیٹھتے ہیں اور جو ہی بیٹھتے ہیں تو ہم بس ذہن کو کہیں اور بھیج دیتے ہیں. ای میل چیک کرنے لگتے ہیں، ساتھ میسیجنگ کرنے لگتے ہیں، چیٹنگ کرنے لگتے ہیں. دیٹ مین کہ پھر آپ نے یہ سارے کام کر چھوڑ دیے. نہ مقصد کا پتہ تھا لیکن فائدہ نہیں لیا، بے اصول بن گئے، نیت بگڑ گئی اور ذمہ داری کا احساس ختم. نتیجہ کیا ہوگا؟ کل جب سبق سنانے کے لیے بات کی جائے گی تو سبق سنانا مشکل ہوگا. گروپنگ کے لیے کال آئے گی تو آپ ایوائڈ کریں گے. ٹیسٹ آئے گا تو آپ کو بہت ہی مشکل لگے گا اور بعض دفعہ آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ اب مجھے ٹیسٹ کے ڈر سے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں لسنر ہی ٹھیک ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. کتنا قیمتی وقت تھا جو آپ دے بھی رہے ہیں لیکن آپ نے اس کا پورا نہیں لیا. تو لہٰذا احساس ذمہ داری انسان کی زندگی میں کامیابیاں لاتا ہے. آج ایک رسپانسبل اسٹوڈنٹ ہیں، کل انشاءاللہ آپ ایک رسپانسبل ٹیچر بنیں گے. آج ایک اچھے ٹیچر ہیں، کل انشاءاللہ آپ بڑے مینجمنٹ میں بڑے کام کرنے میں ذمہ داریاں لیں گے. تو ہر بندہ اپنی ذات سے جتنا لینا چاہے لے لے. اللہ نے موقع ہر ایک کو دیے، برابر کے دیے. کوئی نہیں لیتا، اس کی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت سارے خزانے دے کے بھیجا. پانچویں چیز جو کسی انسان کی زندگی میں کریٹیوٹی لا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ شجاعت، بریوری.
انسان اتنا اسٹرانگ ہو کہ ضرورت اور حاجت کے وقت مصیبتوں خطرات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کر سکے، اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہادری کیا ہے کہ کسی میدان میں کسی کو پچھاڑ دینا، کشتی ہوئی اور آپ اس میں جیت گئے، دوسرے کو زیر کر دیا، یا ہم سوچتے ہیں شجاعت سے کہ میدان جنگ میں جا کے تلواریں اٹھانا، یہ اپنی بات ہے، یہ ہر میدان کی شجاعت فرق ہے، لیکن ایک انسان کی زندگی کی شجاعت کیا ہے کہ اپنے مشکل حالات میں، ایڈورس کنڈیشن میں جمع رہے مقصد پہ۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ دین کے راستے میں چلنے والوں کو اس شجاعت کی تو بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہی ہلکی سی آندھی چلتی ہے نا زندگی میں، خوشیوں والی یا غم والی، تو سب سے پہلے ہم اپنے اس مقصد زندگی کو گرا دیتے ہیں جو ہم نے بنایا ہوتا ہے، اور وہ کیا تھا؟ علم کا حصول۔ کچھ لوگ برے نتائج پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، نتائج پر نگاہ رکھتے ہیں اور خوف زدہ ہونے لگتے ہیں کہ ہوگا کیا کل میرے معاملے میں کیا ہوگا۔ نہیں، جو شخص نتائج پر نگاہ رکھے اور اس کے پیش آنے سے خوف زدہ ہو، مگر جب وہ سامنے آ جائیں تو ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کرے، یہی ہے مرد بہادر، یہی ہے شجاعت والا۔ اور جو کوئی شخص موقع اور محل کی مناسبت سے بہترین کام کرنے والا ثابت ہو، اس کو آپ شجاع کہیں گے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ ہر خطرے میں کود پڑیں، یہ سوچ کے کیا بہادر بہت ہے، ہاں، بلکہ بہادر اس حالت میں بھی ہیں آپ کہ نتیجے پر نگاہ رکھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اس موقع پر خطرے سے بچنا بہتر ہے یا خطرے سے لڑنا بہتر ہے۔ خود کو بچانا بھی کبھی کبھی بہادری ہوتی ہے، جس طرح لڑنا بہادری ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی بہادری مصیبت اور سختی کے وقت دل کا اطمینان اور اپنے حواس کو حاضر رکھنا ہے۔ بہادر وہ ہے جب اس پر کوئی سخت وقت آئے تو اپنے اطمینان اور بیداری حواس کو نہ کھوئے، قابلیت رہے، دل ثابت رہے، اس کا مقابلہ کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے، مطمئن رہے۔ تو آپ نے اپنے سے فائدہ اٹھانا ہے تو یہ خوبی اپنے اندر گھول کے ڈال لیجئے کہ میں نے وہ پتا نہیں بننا جو پہلی ہی آندھی میں درخت سے جھڑ جائے، کبھی واپس نہیں جڑے گا۔ آپ ایلفی سے جوڑیں، آپ گم سے جوڑیں، آپ گلیو سے جوڑیں، یہ پتا دوبارہ نہیں جڑے گا، کسی اور جگہ لگ جائے گا، کچھ اور اس سے فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ پتا جو ہے دوبارہ نہیں لگے گا۔ ایک دفعہ جو جھڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ ہی اس کو واپس جوڑے تو وہ جڑے گا، ورنہ عموماً پھر انسان جڑ نہیں پاتا۔ اگلی چیز بھی دیکھتے ہیں، چھٹی چیز ہے جو کسی انسان کی پرسنالٹی کو خوبصورت بناتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حیا، موڈیسٹی۔ آپ سوچیں گے کہ ہمارے ہاں تو موڈیسٹی یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک چھپا لو اور اپنے چہرے کو چھپاؤ کہ نہ ہاتھ کو چھپاؤ۔ ہم نے ساری چیزوں کو ظاہر پہ قیاس کیا۔ حقیقت کیا ہے کہ حیا کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان خیر کی طرف قدم بڑھائے اور شر سے بچنے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ اللہ نے ہر انسان کو یہ قوت اور طاقت دی ہے، اور اسی قوت کا دوسرا نام حیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا خیر کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں دیتی۔ حیا ایمان ہے، اور ایمان بندے کو نیکیاں کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، اور حیا سے خیر آتی ہے۔ علامہ ماوردی ہیں، کہتے ہیں، خیر و شر پوشیدہ معنی ہے جو صرف اپنی ان علامتوں کے ذریعے سے ہی پہچانے جاتے ہیں جو ان معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ بس خیر کی بہترین علامت حیا اور شرم ہے، اور شر کی علامت بے حیائی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اصل چیز پھر خیر اور شر کیا ہے کہ بندے میں حیا کتنی ہے اور کتنی نہیں۔ حیا ہے نا تو اب خیر پہ ہیں، اور اگر شر ہے نا تو خدا نخواستہ پھر دیکھنا ہوگا کہ بے حیائی پہ تو نہیں۔ عربی کا ایک بہت پیارا شعر ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ انسان سے اس کے اخلاق کے متعلق نہ پوچھو، خود اس کے چہرے مہرے میں
اس کے اخلاق کی شہادت موجود ہے. سچ ہے. انسان تو اپنے ایٹیکیٹ سے، اپنے چہروں سے، اپنی حرکتوں سے بتاتا ہے کہ اس کا اخلاق کیا ہے. یہ کوئی لکھ کے دی جانے والی چیز نہیں ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو کسی اور طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ سے عملی طور پہ واسطہ پڑتا ہے تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتے ہیں. ہم نے ایسا نہیں بننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی کتابوں کی جو تعلیمات تھی اس میں ایک بات تھی، کیا کہ اولاد آدم جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو تیرا جی چاہے وہ کر. فَإِذْ لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. آپ دیکھیے کتنی گہری بات ہے. حیا بندے کو روکتی ہے گناہوں کی طرف بڑھنے سے. حیا بندے کو روکتی ہے غلط کام کرنے سے. حیا 3 طرح سے کی جاتی ہے. سب سے پہلی حیا ہوتی ہے اللہ تعالی کے ساتھ. پھر دوسرے درجے پہ لوگوں سے حیا کی جاتی ہے، اور تیسرے درجے پہ پھر حیا کی جاتی ہے اپنے نفس سے. آپ کی اپنے نفس سے حیا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو اس درجے پر جو حیا کا حق ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اللہ کے ساتھ حیا کا حق کس طرح ادا کریں؟ سوال کتنا خوبصورت ہے. عمل کے لیے پوچھتے تھے نا. اچھا ہماری طرح نہیں، سمجھ آیا کہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، نہیں، کیسے کریں؟ اللہ سے کیسے حیا کریں؟ تو جواب بڑا خوبصورت ہے، ہائی لائٹ کر کے لکھنے والا ہے. آپ نے فرمایا، سر اور جو اس میں محفوظ ہے، یعنی عقل، دماغ، اور پیٹ اور جو اس میں محفوظ ہے، ان کی حفاظت کے ذریعے حیات دنیا کی زینت کے ترک اور موت اور بدن کے گل سڑ جانے کی یاد کے ذریعے سے حیا کا صحیح حق اللہ تعالی کی بارگاہ میں ادا ہوتا ہے. کیسے؟ سر کے اندر کیا ہے؟ عقل، دماغ، یعنی بری باتیں سوچو بھی نہ. اللہ تعالیٰ سے حیا کیسے؟ اپنے لفظوں میں آپ دکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق کیا ہے کہ غلط باتوں کو دماغ میں آنے ہی نہ دو. کیونکہ آپ دیکھیے دوسروں کو تو ہمارے کام تب پتہ چلتے ہیں نا جب ہم وہ کر لیتے ہیں. اللہ کو تو اس وقت بھی پتہ چل جاتے ہیں جس وقت ہم نے وہ ابھی سوچے ہوتے ہیں. اور سوچ ہی عمل کا تقاضا کرتی ہے. بری سوچ برے عمل کو جنم لیتی ہے، اچھی سوچ اچھے عمل کو جنم دیتی ہے. تو لہٰذا بیڈ تھنکنگ نہیں. اب بتائیے کہ بیڈ تھنکنگ سے بچنے کے لیے پھر ہم اپنے آپ کو روکیں گے نا غلط چیزوں کے دیکھنے سے، سوچنے سے. خود بخود آپ کی پرسنالٹی گروم ہوتی جائے گی. اچھا یہ غلط چیز دیکھ رہی ہوں، نو مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے. چلیے آپ دیکھیے آپ کا کتنا بیکار وقت بچ گیا جو گوسپ میں جاتا تھا، جو ولگر چیزوں کو دیکھنے یا سوچنے میں جاتا تھا، آپ نے پاک کر لیا. اگلے درجے پہ دیکھیے پیٹ اور جو اس میں محفوظ ہے وہ کیا ہے؟ کھانا. اس کی حفاظت کرو، یعنی پیٹ کو حرام کے لقموں سے بچاؤ، ناجائز چیزوں سے بچاؤ، کسی کی حق تلفی نہ کرو. آپ ذرا سوچیں، اللہ کو پتہ ہے میرے پیٹ میں یہ کیا گیا ہے، صحیح گیا ہے کہ غلط گیا ہے. زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی نا. پھر آپ دیکھیے یہاں تک آتا ہے، لیکن کچھ اور چیزیں جس کو اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کی زینت کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار نہ کرو، ترک کر دو. کیونکہ دنیا کی زینت کو جب بندہ بناتا ہے نا تو اس میں کچھ نہ کچھ ضروری اللہ کے ساتھ حیا میں کمی آتی ہے. اپنے بدن کے ساتھ آپ دیکھیے جب انسان لوگوں سے حیا کیسے کرتا ہے، اگر اس کو بھی ہم دیکھ لیں کہ لوگوں کے سامنے ایسے کسی حال اور حلیے میں نہ آنا کہ جس سے ان کے دل میں شہوت آ جائے. بعض دفعہ ہم اپنے حلیے کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں میرا دل بڑا صاف ہے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں کچھ بھی پہنوں، میری فیلنگ نہیں چینج ہوتی، پھر بھی میں نماز کے وقت میں نماز پڑھتی ہوں. مان لیتے ہیں آپ کی بات. آپ یہ تو بتائیے آپ کے حلیے کو دیکھ کے کتنوں کا دل بدلا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ جب میں بہت بن ٹھن کے بہت اپنے آپ کو نمایاں کر کے نکلتی ہوں دعوتوں میں، کتنوں کی نظروں کو گناہگار کرتی ہوں گی، کتنوں کے دلوں میں غلط خیال آتا ہوگا، اور کتنے اس کا اظہار پھر کتنی غلط جگہوں پہ جا کے کرتے ہوں گے. دیکھیے ایک ولگر مووی دیکھ کے کوئی ثواب کی نیت سے تو نہیں اٹھتا ہوگا کہ چلو میں تہجد پڑھ لوں. تو آپ نے دوسروں کو بھی بے حیا کر دیا نا.
اور اسی طرح اپنی ذات سے حیا کیا ہے؟ بدن اور موت کے گل سڑنے کی یاد کو قائم رکھو، خود سے بھی حیا کرو، اکیلے میں بھی غلط باتیں نہ سوچو. انشاءاللہ اس سے بھی ہماری زندگی میں ایک استقامت آئے گی اور ایک استقلال آئے گا. انشاءاللہ یہاں رکتے ہیں، اگلے پوائنٹ بھی بہت خوبصورت ہیں. آپ کے لیے یہ موقع کی بات ہے کہ آپ ان 6 باتوں کو اگلی نشست تک سوچتے رہیے. اگلی نشست جو ہماری ہوگی اس میں ہم مزید باتیں دیکھیں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ اگر واقعی آپ اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہیں، آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اب انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو وقت دینا ہے. اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے. اللہ نے چاہا زندگی رہی پہ ملاقات ہوگی. سبحان ربک رب العزت. اگلا حصہ دیکھیں گے کہ مزید کون سی چیزیں ہیں کہ جو کسی کی پرسنالٹی میں آتی ہیں تو وہ اپنے آپ سے بہترین کام کروا سکتا ہے. 7ویں نمبر کی چیز ہے میانہ روی اور اعتدال، ماڈریٹ ہونا. یعنی اعتدال کیا ہوتا ہے؟ انسان ہر معاملے میں ایکسٹریمزم سے بچے. جتنا کسی چیز کے بیچ میں ایکسٹریمزم کم ہوگا اتنی ہی وہ چیز خوبصورت ہوگی. کسی بھی چیز کا آپ دیکھیے درمیان بہت خوبصورت ہوتا ہے، سیف بھی ہوتا ہے، اسٹرانگ بھی ہوتا ہے. کناروں پہ جو چیز ہوتی ہے اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح دین کے کناروں پہ کھڑے ہونے والے بعض دفعہ نفاق کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طرح بالکل بیچ میں مرکز کے ساتھ جڑ کے دین کا دائرہ بہت چھوٹا کرنے والے بھی بہت کامیاب نہیں ہوتے. اصل چیز جو کامیابی کی دلیل بنتی ہے وہ بندے کا بیچ میں رہنا. بیچ میں رہنے کا یہ نہیں مطلب کہ کچھ دین کو لینا اور کچھ دنیا کو لینا، کیونکہ جتنی دنیا مطلوب ہے دین خود بخود اس کو دینے کا، اس کو لینے کا ہمیں طریقہ سکھاتا ہے. لیکن میانہ روی کیا ہوتی ہے کہ انسان ایسا راستہ اختیار کرے اپنی زندگی میں کہ جس کے اوپر عمل کرنا ہمیشہ ہی آسانی ہو. اس میں کہیں بھی آ کے انسان اپنی ذات کے لیے مشکل نہ لے آئے یا دوسروں کے لیے مشکل نہ لے آئے کہ لوگ دین کو کسی اور اینگل میں سمجھنے لگے. اس کے لیے بہترین چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات پہ جب بات کرے تو دین کے بہترین حصے کو سامنے رکھے، لیکن جب دوسروں کو کوئی بات بتائے، کوئی اس سے مسئلہ پوچھتا ہے اور پوچھنے والا خاص طور پہ بہت ابتدائی درجے کا شخص ہے، تو پھر اس کو دونوں ہی چیزیں بتائی جائیں کہ بیسٹ تو یہ ہے لیکن بیٹر اور دی گڈ بھی، یہ گڈ بھی ہے. تو لہٰذا یہ تینوں راستے دکھانے کے بعد پھر ہر بندہ اپنی سپیڈ کے مطابق جس کو بھی ٹارگٹ بناتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے. اب دیکھیے کہ جتنا بھی انسان اپنے کاموں میں اعتدال لاتا ہے اتنی ہی عزت بھی ملتی ہے اور اس کو دنیا میں بھلائیاں بھی ملتی ہیں، اور اللہ تعالی کی طرف سے کچھ ایسی اس کے ساتھ مدد شامل ہو جاتی ہے کہ پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے کامیاب بھی ہونے لگتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ پھر کیسے پتہ چلے کہ کیا ہمارا رویہ ایکسٹریم کا ہے یا ہم کناروں پہ ہیں، تو اس کا بہترین ایک کرائیٹیرین ہے، اور وہ کیا؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے. جس بندے نے سنت رسول کی پیروی شروع کر دی نا، خود بخود اس کی زندگی میں اعتدال آئے گا. اللہ کے نبی کے رویے نہ حدوں سے بڑھے ہوئے تھے نہ حدوں سے کم تھے. اس کے لیے پھر انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے طریقوں پہ لانا پڑے گا، میچ کرنے کے لیے، ایک کرائیٹیرین بنانے کے لیے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر اب دیکھیے کہ اس میانہ روی کا تعلق انسان کے خرچ کرنے کے سے بھی ہے، اس کے تعلقات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، کام کاج سے بھی ہے. ہر معاملے میں دیکھیں کہ کہاں کروں. کھانے بیٹھے تو بہت کھانے لگے، سونے لگے تو بہت سونے لگے، خرچ پہ آئے تو جو پاس نہیں وہ بھی خرچ کر ڈالا، بعد میں مشکل میں پڑے. کام کرنے پہ آئے تو اوور نائٹ ڈیوٹیز کرنے لگے، نائٹ ڈیوٹیز کرنے لگے. معاملات میں آئے تو ایک طرف جھکے تو اس کے ساتھ ہی جھک گئے، چھوڑا تو کئی مہینے پوچھا بھی نہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے اپنے لیے ایک کرائیٹیرین لیا اور وہ یہی تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ماڈریٹ کرنا ہے. تو یہ پہلا گول ہوگا ہمارا اپنی شخصیت کو بہترین کرنے میں. دوسری چیز یعنی جو ہمارے پوائنٹ کے اعتبار سے 8ویں نمبر کی بنتی ہے وہ کیا ہے؟ صبر و تحمل. لفظ صبر سنتے ہی ہمارے پاس ایک تصور آنے لگتا ہے کسی غم کا، کسی دکھ کا، بیماری کا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ صبر کی کئی قسمیں ہیں.
اگر عمومی طور پہ دیکھیں تو صبر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک بدن کا صبر یعنی جسمانی صبر، جیسے مشقت برداشت کرنا، عبادت کے عام مشکل اعمال کو برداشت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. یہ انسان کے جسم پہ بوجھ ڈالتا ہے نا، تھکن ہوتی ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے. ایک دوسرا صبر بھی ہوتا ہے جس کو نفسانی صبر کہتے ہیں. نفس پہ جو بوجھ پڑے. یہ کیا ہے؟ خواہش کے تقاضے، طبیعت کی مرغوب چیزوں کو چھوڑ دینا، یعنی جن میں آپ کی طبیعت بہت چاہتی ہے اس کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے. اور اسی کے اندر پھر آپ دیکھیے کہ صبر کی یہ جو قسم ہے نا نفس پہ قابو پانے والی، اگر اس کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے متعلق ہو تو اس کا نام عفت ہے، پاک دامنی. اگر میدان جنگ میں یہ صبر ہو تو اسی کا نام شجاعت ہے، بہادری، بریوری. غصے کو دبانے میں یہ صبر ہو تو اس کا نام حلم ہے، ہمبلنس. اور اگر کسی پریشان کرنے والی مصیبت سے اس کا تعلق ہو تو اسی کا نام فراخی ہے، فراخ دلی جیسے ہوتی ہے. اگر کسی معاملے کو پوشیدہ رکھنے کے متعلق ہو تو اس کا نام راز کو چھپانا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فلاں کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی، تو گویا کہ صبر کی کمی ہے. اسی طرح دیکھیے زائدہ ضروریات دنیا سے رکنا ہو تو اسی کا نام زہد بن جاتا ہے. اور اگر تھوڑی سی ضرورت کی چیزوں پر مطمئن ہو جائیں تو اسی کا نام قناعت بنتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک صبر بندہ مومن کی زندگی میں کہاں کہاں اثر ڈالتا ہے. ایک کیفیت اگر آ گئی تو باقی ساری چیزیں خود بخود آئیں گی. یعنی جہاں قناعت ہوگی نا وہاں زہد بھی ہوگا. جہاں انسان اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو پانے والا سمجھے گا تو وہاں معاملات میں بھی اس کا ایسا ہی معاملہ ہوگا. تو صبر اور تحمل صرف مشکل وقت کے لیے نہیں بلکہ اچھے وقتوں میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مومن مصیبت پر صبر کر لیتا ہے لیکن عافیت پر صبر کرنا، اچھے دنوں میں صبر کرنا، یہ صدیقیت کے درجے پہ لے جاتا ہے انسان کو. یہ زیادہ مشکل ہے. غموں میں تو ہم صبر کر لیتے ہیں سوچ کے کہ اب کیا کریں. خوشیوں کے وقت آتے ہیں تو صبر نہیں ہوتا، پھر دل چاہتا ہے کہ اب اپنے سارے ارمان پورے کریں. اور عموماً دیکھیے کہ لوگ فیل ہوتے ہیں خوشیوں کے صبر میں. جب حدوں میں نہیں رہتے اس وقت ان کا دل چاہتا ہے کہ بس ہم وہ کریں جو کسی نے کبھی نہ کیا ہو. اور اس کا اظہار دیکھنا ہو تو ہم اپنی خوشیوں اور اپنی شادیوں اور ایسے موقعوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے مقابلے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. عبد الرحمن بن عوف، جن کا نام آپ کو معلوم ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی خوشخبریاں دی گئیں، انہی میں سے یہ ایک صحابی تھے. ان کا ایک بڑا پیارا قول ہے. کہتے ہیں تکلیفوں سے ہماری آزمائش ہوئی تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب نعمت اور آسائش سے آزمائش ہوئی تو ہم صبر نہ کر سکے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود ان کا اتنا صبر تھا. اور اتنے امیر صحابی تھے، جب فوت ہوئے تھے تو بہت سارا مال پیچھے چھوڑا تھا. اللہ کے نبی کی زندگی میں جنت کی خوشخبریاں پانے والے یہ اپنے لیے یہ کہہ رہے ہیں تو اگر آج ہم اپنی نعمتوں والی یا آسائشوں والی زندگی کو دیکھیں تو وہ کیسی ہوگی. تو لہٰذا اگلی چیز جس پہ ہم نے کام کرنا ہے اپنی طبیعت میں صبر لانا ہے. بہادر وہی ہے جو اچھے دنوں میں صبر کرے، اور یہ صبر پھر شکر کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ صبر اور شکر دو اپوزٹ چیزیں ہیں، ایک ایج پہ ہے تو دوسرے پہ. حقیقت کیا ہے کہ صبر اور شکر دونوں ایک ہی چیز ہے. مصیبتوں میں کریں گے تو صبر ہے، نعمتوں پہ کریں گے تو شکر ہے. ایک آتی ہے نا چیز تو دوسری خود بخود آتی ہے. اور جب تک شکر کے حقوق ادا نہ ہوں صبر پورا نہیں ہوتا. اور نعمتوں میں صبر کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں قدرت ہوتی ہے. بس ہم دیکھیے کہ کھانا نہ ہو تو بھوکا صبر کر سکتا نا، جبکہ سامنے ٹیسٹی کھانا رکھا ہو تو پھر رکنا مشکل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور معرفت کا یہ حق ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرو.
جی، اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا عمل چیک کریں، عموماً جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں ابتدائی جو 5-6 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سلام دعا ہوتی ہے، کیا حال ہے، بس کیا بتاؤں، گھٹنوں میں بڑی درد ہے اور دانت میں بھی درد نکلا ہوا ہے اور بس شکر ہے گزارا ہو رہا ہے اور بس بڑی مشکلیں ہیں. یعنی جب بیمار ہے نا وہ اپنی بیماریاں شروع ہو جاتے ہیں بتانے، پھر دوسرا بھی آگے سے ہوں کہے گا ہاں ٹھیک ہے اللہ ایسا کرے وہ کرے. پھر اسی طرح کسی نے حال پوچھا اچھا سنائیے پھر کاروبار کیسا چل رہا ہے، کیا بتائیں بس اکانومی ڈوب رہی ہے، ہماری تو جاب کو خطرہ ہے اور آپ کو سچ بتائیں اب تو لے آف بھی کر دیا. یہ عموماً ہمارے معاملات کی باتیں ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ کی بڑائی اور اس کی معرفت کا یقین آ جاتا ہے نا، وہ اپنے اوپر آنے والی تکلیف لوگوں کے سامنے نہیں کھولتا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ شکایت لگاتے ہیں ہم اللہ کی، اس کا فیصلہ ہے وہ ہمیں دکھ دے اور ہم دوسروں کو بتا رہے. اپنا شوہر کوئی غلط لفظ بول دے ڈانٹ دے تو ہم کسی کو نہیں بتاتے کیونکہ بے عزتی ہوگی. اپنے ماں باپ کچھ غلط کہہ دیں تو ہم نہیں دوسروں کو بتاتے. رب کوئی تکلیف دے تو ہم کیوں دوسروں کو بتاتے ہیں؟ اس لیے یہ عادت اپنے اندر سے کورید کے نکال دیں. دیکھیے میں نے ایک کام خود کیا، میں آپ کو بھی مدد کرنا چاہوں گی اس میں، چونکہ ہم یہ ٹاپک آج کل پڑھ رہے ہیں. میں نے کیا کیا کہ آج صبح ہی جب میں اٹھی تو میں نے آپ کا یہ لیسن اگلا بھی اور پچھلا ملا کے، وائٹ بورڈ ہے میرے پاس ماشاءاللہ بہت سارے ہیں ہمارے پاس ادھر، تو میں نے ایک فل سائز کا تھا تو اس میں نے یہ پورے لکھے ہیں، پورے 14 پوائنٹس جو ہم اس پوائنٹ میں کر رہے ہیں، اور میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور میں نے اس وائٹ بورڈ پہ لکھے ہیں جہاں میری اکثر نظر پڑتی ہے، بالکل میرے ٹیبل ہی کے رائٹ سائڈ پہ دیوار پہ لگا ہوا ہے. اور مجھے دن میں اب اس کو کئی بار میری نظر اٹھے گی نا اس پہ تو میں اپنے آپ کو چیک کروں گی، اچھا پہلی چیز میرے میں آ گئی، اچھا دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، اب اس کے آگے جگہ اب اس کو چیک آؤٹ کریں گے، پھر اس میں کراس لگاؤں گی، پھر سوچوں گی یہ کم ہے، اچھا یہ میرے میں اچھی ہے تو اس کو اندر اپنے آپ کو گریڈنگ دوں گی. آپ بھی ایسے کیجئے، یہ اس سے بھی کوئی اچھا طریقہ، ان سارے پوائنٹس کو لکھ کے آپ اپنی فریج پہ لگا لیں ایک اچھے سے تھک پیپر پہ، ساتھ پین رکھ لیں، پھر اس پہ نظر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ اصل میں آپ کی شخصیت بن رہی ہے، خوبصورت سی شکل بن رہی ہے آپ کی. آپ کو جنت میں جانا ہے نا، تو جنت میں جانے والے اس دنیا میں اپنے آپ کو خوبصورت کرتے ہیں، تو لہٰذا مشکلات سے بچنے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کام کے قابل کرنے کے لیے ہم نے بچپن کی بری عادتوں کو نکالنا ہے. ہمارے اندر صبر کہاں آتا ہے؟ کوئی ہلکی سی بات کر دے ہماری طبیعت کے خلاف ہم اچھلنے لگتے ہیں، بے چین ہونے لگتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد کیا ہوگا. تو لہٰذا اس کے اوپر اپنے آپ کو ہم نے چیک کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت کا چھپانا نیکی کا خزانہ ہے. ایک آدمی نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے ابو عبداللہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا عافیت اور بھلائی سے ہوں. اس نے کہا کل رات آپ کو بخار تھا، تو فرمایا میں نے جب تم سے کہہ دیا کہ میں عافیت سے ہوں تو بس کافی ہے، تم مجھ سے وہ بات کیوں کہلوانا چاہتے ہو جس کا زبان پر مجھے لانا پسند نہیں. سبحان اللہ. کوئی بیمار اپنی بیماری کا ذکر نہ کرے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا، اچھا اور کیا ہو رہا ہے، درد تو نہیں ہوتا، اچھا سر میں درد تو نہیں، اور اس طرح کر کر کے ہم اپنا اجر ضائع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہماری طبیعت میں یہ خوبصورت عادات ڈلتی جائیں. آپ اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں گے اور اللہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اپنی پرسنالٹی کو کریٹو بنانے کے لیے کیا ضروری ہے. تو اس میں ابھی تک ہم نے جو چیزیں دیکھی وہ ٹھوس نظریہ حیات یعنی زندگی کا ایک مقصد معلوم ہونا چاہیے. پھر دوسری چیز اصولوں کا علم اور ان پر عمل کرنا، باصول ہونا. پھر تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی اخلاص نیت اور اخلاص عمل کی، کیونکہ جتنا نیتوں میں اخلاص ہوگا عمل اچھے ہوں گے، اور عمل اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی کی امید زیادہ ہوتی ہے. پھر چوتھی چیز ہم نے دیکھی تھی احساس ذمہ داری، رسپانسبلٹی کا احساس ہونا. پانچویں چیز دیکھی تھی شجاعت، بریوری. اور چھٹی چیز دیکھی تھی حیا، کہ ہمارے اندر حیا ہونی چاہیے. کس حد تک ہم واقعی اس چیز کے لیے جھجک رکھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ اللہ کے سامنے کریں یا اکیلے میں کریں یا دوسروں کے سامنے. ساتویں چیز ہم نے دیکھی تھی میانہ روی، اعتدال، ماڈریٹ ہونا، ایکسٹریمزم سے بچتے ہوئے، ایکسپلائٹیشن سے بچتے ہوئے،
اور ایموشنلزم سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو زندگی میں رکھنا. اور 8ویں چیز ہم نے دیکھی تھی صبر و تحمل. تو اب انشاءاللہ تعالی آج ہم 9ویں چیز دیکھیں گے جو کسی بھی انسان کو کامیاب انسان بنا سکتی ہے. وہ کامیاب ماں بن سکتی ہے، کامیاب استاد بن سکتا ہے، کامیاب اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ استقامت اور باقاعدگی، فارم ہونا اور ریگولر ہونا. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں یہ 2 چیزیں لے آتے ہیں نا، تو وہ کامیابی کی راہ پر چل پڑتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں اور نکلتی جاتی ہیں. چند دن جوش میں ایک چیز کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک لڑکتی ہوئی فٹ بال بن جاتا ہے جس نے جدھر لڑکایا وہ اس طرف چل پڑا. اسی کو کہتے ہیں تھالی کا بینگن غالباً، کہ جس نے جدھر ہلایا چل پڑے. نہیں، مستقل مزاجی اور باقاعدگی شخصیت کو معروف اور مقبول بناتی ہے اور انسان منظم رہتا ہے. زندگی میں بہت ساری آپشن سامنے آتی رہتی ہیں. آپ ایک بزنس ابھی شروع کر نہیں پائے، آپ کے سامنے ایک دوسرا بزنس آ سکتا ہے، لیکن کیا آپ پہلے کو چھوڑ کے اب اگلے کی کوشش شروع کر دیں؟ نہیں، آپ پہلے اس میں محنت کریں. آپ نے بڑی محنت اور کوشش سے گھر لیا، اب آپ نے بھی وہاں سیٹ ہوئے، آپ کو اس سے ایک اچھی ڈیل اخبار میں دکھ گئی، آپ نے کہا ارے میں نے جلدی کر دی لینے میں، دیکھو یہ تو اس سے بھی سستا ہے، اس سے بھی اچھا ہے، چلیے اب بے چین ہو گئے. اسی طرح بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ گاڑی لے لی، چند دن بعد اور اچھی لگی، کمپیوٹر لیا. زندگی میں بہت سے چانسز ملیں گے، لیکن آپ نے جو کام کر لیا، جس کے لیے کمٹ کر لیا، اب آپ نے وہاں سے ہٹنا نہیں. اور آپ دیکھیے کہ دین اسلام اس کی خوبصورت دلیل دیتا ہے توحید کی صورت میں. ایک رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والا کتنے ہی چمکتے ہوئے خداؤں کی دنیا کے بیچ میں کیوں نہ رہے، اس کو وہ اٹریکٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. ایک رب کے ساتھ مستقل مزاج ہونا، اسی کا نام تو توحید ہے. پھر دین اسلام پہ جمے رہنا، یہ انسان کے اندر منافقت کو ختم کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نجی زندگی میں ایک بیوی اور شوہر کا معاملہ جب ہوتا ہے، شروع میں تو کہا گیا کہ اچھی طرح چھان پھٹک کر لو، لیکن جو ہی وہ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، یا چلیں بعض دفعہ منگنی کے بعد لوگوں کے ارادے بدلنے لگتے ہیں، کوئی اور اس سے اچھی آپشن دکھتی ہے، تو اس طرح کے معاملات میں آنے لگتے ہیں کہ یہاں سے چھوڑ کے کہیں اور کرتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا تھا کہ جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو تو پھر بس اللہ پہ توکل کرو. عزم میں بدل جائے بات تو بس پھر توکل کرو. تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. آپشنز کا بہترین استعمال کرنا ہے. ہر چیز اچھی ہوتی ہے، اس سے اچھی مارکیٹ میں آتی رہے گی، لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایک چیز سے جمے تو جم گئے. ورنہ تو دیکھیے کوئی گھر ہی نہ بسے، ہر بیوی دوسرے شوہر کو دیکھنے لگے اور ایک کے اوپر نگاہیں اٹھائے. اسی نے تو آج معاشروں کو برباد کر دیا. دین کے نام پہ بھی آپ دیکھیے تو جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آپشن دکھاتا ہے. مثال ہے کہ اب آپ لوگ اس وقت یہ کلاس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جما دیا. اب آپ اگر اس سے لڑکنے لگیں، نہیں اب تو یہ سیکھ لیا، اب شوق بھی پورا ہو گیا، اب کچھ اور سٹائل دیکھتے ہیں، کل کوئی اور آپشن ہم ہی آپ کو دکھا دیں تو آپ کے نہیں میں اس کو چھوڑ کے اس میں جاتی ہوں، یہ زیادتی ہوتی ہے. ایک کی قیمت پہ دوسری چیز ملے نا تو یہ انسان کے لیے کوئی بہت بڑی خوشی کی بات نہیں ہے. خوشی کیا ہے کہ ایک کے ساتھ اس کو متاثر کیے بغیر کوئی دوسرا بھی انسان فائدہ لے جو اس پہلی چیز کو مزید پختہ کروا دے تو وہ اور بات ہوتی ہے. تو لہٰذا استقامت اور باقاعدگی. 10ویں چیز جو کسی انسان کو کامیاب انسان بناتی ہے وہ خوف خدا اور آخرت کا خوف ہے. اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف، یہ ہیں وہ 2 چیزیں جو انسان کے کام کرنے کی رفتار کو بڑھا دیتی ہیں. 2 چیزیں انسان کو واقعی حرکت پہ مجبور کرتی ہیں، ایک خوف اور ایک شوق. آپ بیٹھے میں ایک دم چھپکلی کو دیکھیں گے تو خوف کے مارے وہاں سے اٹھ جائیں گے، حرکت کرنے لگیں گے. یا شوق یہ ہے کہ دور آپ کو کوئی آپ کی من پسند چیز دکھائے اور کہے کہ لینی ہے تو فوراً لے لو، آپ فوراً اٹھ کے چل پڑیں گے. یہی 2 خوف اور شوق دلائے گے جنت اور جہنم کی صورت میں. ان میں سے بھی خوف بڑا ایلیمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سے ڈرنا یہ ہمیں برے اعمال سے بچائے گا، ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچائے گا، حرام کھانے سے بچائے گا، ہم لغویات میں ملوث نہیں ہوں گے، ہم بہت ساری گلیوں سے بچ کر ایک سیدھی راہ پر آ جائیں گے اور ہمارے سامنے ایک عظیم ذات
کے وجود کا احساس، اس کی صفات اور اس کی قدرت کا خوف ہوگا تو ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے انسانوں سے ڈریں گے بھی نہیں، اور اس طرح جب آخرت ہمارا ٹارگٹ ہوگی تو پھر ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے۔ تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا، اس کی ذات کی معرفت رکھنا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پھر بہت ہی آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ 11ویں چیز جو ہم نے اپنی شخصیت میں لانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ حکمت ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ علم اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام۔ بہت سارا علم ہمیں مل جاتا ہے کتابوں سے، کیسٹ سے، سی ڈی سے، استادوں سے، لیکن حکمت جو ہوتی ہے وہ انسان کو پریکٹیکل نمونوں کو دیکھنے سے ملتی ہے۔ اور بعض دفعہ استاد جو کہ سامنے موجود ہوتے ہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا ہر چیز انسان کو اس چیز میں رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے علم سیکھنے والوں کو۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ انسان اس وقت تک حکیم نہیں ہوتا جب تک علم اور عمل کو جمع نہ کر لے۔ علم اور عمل جمع ہوگا تو حکمت آئے گی۔ گویا کہ آپ کہہ لیں کہ جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا عمل بڑھنا چاہیے، جتنا عمل بڑھتا جائے گا انشاءاللہ اتنی ہی حکمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ حکمت نفس کی اس حالت کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان تمام اختیاری امور میں، اختیاری کیا ہے؟ آپشنل، جس میں آپ کے پاس چوائس موجود ہے، آپ یہ چوز کریں یا وہ کریں، انسان تمام اختیاری کاموں میں خطا اور ثواب، سواد سے ہوگا یہ، اس کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ خطا کیا ہے؟ مسٹیک، غلط کیا، ٹھیک نہیں کیا، اور ثواب کیا ہے؟ بالکل ٹھیک نشانے پہ لگی۔ صوب کہتے ہیں تیر کا ٹھکانے پہ لگنا۔ بعض لوگ تیر چلاتے ہیں نا، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، لیکن وہ جس کو ٹارگٹ کیا تھا وہ نکل گیا۔ حکمت کیا ہے؟ کس بات کو کب کہاں کس سے کرنا ہے، اور یقین کریں جس کو حکمت آ گئی وہ خیر کثیر دیا گیا۔ قرآن پاک میں 3 پارے کے آغاز میں آتا ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، غالباً 3 یا 4 رکوع ہے، تو لہٰذا حکمت کو پانا ہے۔ حکمت و عقل کے اعتدال سے حسن تدبیر، ذکاوت یعنی انٹیلیجنس، ذکاوت ذہنی، باریک بینی، صحیح الخیال اور دقیق اعمال اور پوشیدہ آفات نفس میں تیز فہمی جیسے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اس جملے کو میں آپ کو آسان کر کے بتاتی ہوں کہ جب حکمت انسان کے اندر آتی ہے نا تو پھر اس کے اندر عقل کا صحیح استعمال کرنا آ جاتا ہے، پھر اس کا خیال ٹھیک ہوتا ہے، اس کی اپروچ سیدھی ہونے لگتی ہے، وہ بہت چھپی ہوئی چیزوں میں سے بھی موتی چن لیتا ہے۔ اور آپ سوچیں گے پھر حکمت آئے کیسے؟ تو وہ اس سے اوپر والی جو بات تھی نا، خوف خدا، اصل میں یہ حکمت کا سر ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ رأس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کا سر یعنی اصل سورس آف حکمت، روٹ آف حکمہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ جتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنی حکمت زیادہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ 12ویں چیز جو انسان کو ایک مضبوط انسان بناتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ احساس ہر وقت رہنا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انسان نیت اچھی رکھے، اپنے عزم بلند رکھے، صحیح طریقے کے مطابق محنت کرے، اور اس کے بعد معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ احساس کہ اللہ میرے ساتھ ہے انسان کی نیکیوں میں اضافے کا اور برائیوں سے رکنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی کے ذریعے انسان کے اندر ایک ایسی طاقت، ایک ایسی انرجی آتی ہے جو اس کو عمل پہ مائل کرتی ہے اور حالات سازگار ہوتے ہیں۔ اور میں تو سوچتی ہوں کہ یہ ایک جملہ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بہت کارگر ہے۔ کسی کو دیکھیں نا ڈپریس تو اس کو کہیں یہ جملہ لکھ کے اس کو غور کرو، پڑھو، دیکھو، اس پہ اپنا ایمان بڑھاؤ، انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کو مضبوط کرے گا۔ دیکھیے جو مضبوط پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا وہ گرتی نہیں ہیں، مضبوط درختوں کی طرح جن کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں گڑی ہیں وہ ہلکی ہلکی ہواؤں سے گرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح جس بندے کو اللہ کی مدد اور اس کی معیت کا احساس ہوگا انشاءاللہ وہ مشکلات میں نہیں گرے گا۔ 13ویں چیز
نفس سے سبقت اور اختصاب، آپ کہہ سکتے ہیں اختصاب نفس، یعنی انسان دل کی نہ مانے بلکہ دل کو منوائے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ انسان کے اوپر حسد، حرص، غضب، شہوت اور غصہ، جذباتی ہونا، یہ ساری باطل کیفیات غالب آنے لگتی ہیں۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت میں بھی آتا ہے نا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں نفس کو بے گناہ نہیں قرار دیتا، نفس تو واقعی برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان اپنی نیگیٹو تھنکنگز کو اسٹرانگ کرے۔ یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق اور جلد بازی سے اگر کوئی کام کر لینا، یہ بھی نفس کی بات کو ماننا ہے۔ آپ نے نفس کی اطاعت کی، کسی نے کوئی بات کہی، آپ ایموشنل ہو گئے، ریسرچ نہیں کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان انہی راستوں سے حملہ کرتا ہے انسان پر۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جذبات اور کیفیات بہت جلد غالب آ جاتی ہیں، ہم بہت جلدی بدگمان ہونے لگتے ہیں، بدظن ہونے لگتے ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں، اور آج کے مسلمان تو اس کمزوری کا بہت زیادہ شکار ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ ایٹمی قوتیں مسلمانوں کو اس طرح تباہ نہیں کر رہی جیسے بدگمانیاں تباہ کر رہی ہیں۔ کنٹرول کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں اور افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے نفس امارہ کو مارا تو اس نے بہت بڑے موذی جانور کو مار دیا، یہ انسان کو ہلاک کر دے گا۔ اسی طرح پھر رات کو سوتے ہوئے انسان اپنے احتساب کرے۔ حضرت عمر کا ایک بڑا پیارا قول ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں اپنے نفس کے محاسبے کی بڑی فکر تھی۔ ہمیں آج دوسروں کی فکر ہے نا، فلاں کتنا دیندار ہے، لیکن ان کو اپنی فکر تھی کہ ہم کتنے دیندار ہیں۔ جنید بغدادی کا ایک قول ہے، تم ہر وقت یہ سوچتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور، جنت سے کتنے قریب اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ تو لہٰذا احتساب کیا جائے گا۔ یہ لکھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لکھی ہوئی چیز سامنے آتی ہے نا، اس کا طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی خامیوں کو لکھیے، ایک اپنی پرسنل ڈائری بنائیں، چن چن کے اپنی برائیوں کو لکھیں۔ اس لیسن کے ساتھ ہم یہی ٹپ بھی رکھیں گے، نیکسٹ لیسن سے پہلے آپ نے یہ کام کر لینا ہے۔ چپکے سے اپنی برائیوں کو لکھ لیں، کوڈ ورڈز میں لکھ لیں اگر آپ کو ڈر ہے کہ کوئی دوسرا نہ پڑھ لے، پھر آپ اس کو دیکھیں، بہت جو اچھی بری باتیں نا ان کو لکھیے، پھر انشاءاللہ ٹارگٹ کریں، اس میں جو چھوڑنی آسان ہے نا اس کو پہلے چھوڑیں، پھر تھوڑی بڑی، پھر تھوڑی بڑی، اور انشاءاللہ پھر آپ کے اندر قوت برداشت ہوگی۔ آخری چیز جو اس ٹاپک کے تحت ہم کور کریں گے وہ کیا ہے؟ دعا۔ تعمیر شخصیت میں دعا کا بڑا اہم مقام ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے، اور اللہ کے نبی نے تو ایک دعا سکھا بھی دی، ہر مرتبہ آئینہ دیکھتے ہوئے مانگی جاتی ہے کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے بنا۔ آپ یہ دعا شعور سے پڑھیں گے، آپ کی نفس کی شرارتیں ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ آپ کے عزم بلند ہوں گے، آپ کے اندر قوتیں آئیں گی، طاقت آئے گی، حالات اچھے ہوں یا نہ اچھے ہوں آپ خوش رہیں گے، اور آپ کے اندر ایک ایسی خوشگواری آئے گی کہ آپ لوگوں کے من پسند ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بہت خوشی سے کام کریں گے۔ اگر ایک ماں میں یہ خوبیاں آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بچے ماں کو بہت چاہنے لگیں گے۔ کسی باس میں یہ خوبیاں آئیں گی تو اس کی ٹیم کے لوگ اس کو پسند کریں گے۔ اور بعض دفعہ سخت گیر لوگ، زبان کے تلخ، جن کے دل بھی سخت ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا، اے اللہ تو میرے ساتھ اچھا معاملہ کر دے۔ انشاءاللہ ہم جو رب سے مانگیں گے رب ہمیں وہی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو اس طرح کہ تم قبولیت کا یقین رکھتے ہو۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں کو سب کو حکم دیا گیا مولوی صاحب کی طرف سے کہ کھلے میدان میں جائیں گے اور صلاۃ الاستسقاء پڑھیں گے۔ سب جمع ہونے لگے تو دیکھا ایک 11 سالہ بچی ہے، وہ کہنے لگی ٹھہرو میں بھی آتی ہوں۔ کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں چھتری تو لے آؤں۔ کہا بھئی وہ کیوں؟ کہنے لگی جب ہم واپس آ رہے ہوں گے تو بارش تو ہو رہی ہوگی۔
یہ ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اتنا یقین مطلوب ہے، اسی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان کو دینے لگتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگیں گے نا اتنا ملے گا۔ اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ، 1 منٹ انشاءاللہ لگے گا اس میں، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تابعی تھے سعید بن سیب، ان کی شہد کی دکان تھی۔ تو ایک خاتون ایک دفعہ پیالہ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ شیخ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس کے لیے شہد دے دیں۔ شیخ نے ملازم سے کہا کہ اس کو شہد کا مٹکا دے دو، یعنی پورا کنستر دے دو، ایک ٹن دے دو۔ ملازمت نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ ایک پیالے میں شہد مانگ رہی ہے تو آپ پورا دینا چاہ رہے ہیں۔ خیر یہ خاموش ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد پھر عورت نے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس پیالے میں شہد دے دیں۔ اب وہ شیخ جو تھے انہوں نے پھر اس کو کہا جاؤ اندر سے اس کو پورا ٹن نکال کے دے دو۔ ملازم پھر پریشان تھا کہ بھائی ایک جب پیالے سے گزارا ہو سکتا ہے تو آپ اس کو پورا کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس وقت پہ سعید بن مسیب کہنے لگے اس عورت نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، ظرف برتن کو کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد جو برتن تھا یہ وہی لے آئی، ہم اسے اپنے ظرف کے مطابق دیں گے۔ تو لہٰذا جب ہم اللہ سے اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظرف سے دے گا، اور اللہ کا ظرف کتنا ہے؟ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعتوں والا اور علم والا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہی خوبیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سیشن میں کچھ ایسے تعمیری اور اخلاقی عناصر کو دیکھیں گے کہ جو ایک ایک کر کے اگر ہماری شخصیت میں آ گئے تو آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے۔ چاہتے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم ان باتوں کو سن کے اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہر جگہ ہر دل عزیز، کہتے نا میں جہاں بھی جاؤں دروازے کھلتے جائیں، میں لوگوں کے دلوں میں محبت گھر کروا لوں۔ اب دیکھیے ہر لمحے ہم ان چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں نا، ہم لوگوں کے دلوں میں محبت چاہتے ہیں، ہم کسی اسکول میں جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے ٹیچرز ہم سے محبت کریں، شادی ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے سسرال والے محبت کریں، لیکن بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اور خرابی ان کی گردانتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے، انشاءاللہ سب کچھ آسان ہوگا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم اگلی بہت ہی اہم چیزوں کے ساتھ یہاں بات کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔